الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کو ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ اب کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ زیادہ ذکر کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ ذکر ہے کیا؟ ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے ساتھ رابطے میں رہنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد میں رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ ذکر کرو، یعنی زیادہ کا مطلب لفظ استعمال ہو تب سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ آدھا ذکر کرو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدھا ٹائم، لیکن زیادہ کا کہا گیا ہے یعنی آدھے سے زیادہ ہماری زندگی کا، ہمارے دن رات کا ٹائم جو ہے اس میں زیادہ حصہ جو ہے وہ ہم اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں گزاریں۔ یہ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر ہر ٹائم ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر اس کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، جبرائیل، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل ادھر آؤ، فلاں بن فلاں فلاں علاقے کا رہنے والا وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر وقت مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اس کی زبان پر میرا نام رہتا ہے، میرا ذکر رہتا ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے فرشتوں فلاں بن فلاں فلاں علاقے کا رہنے والا، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے، وہ کیسا خوش نصیب بندہ جو ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ فرشتے محبت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ میں جبرائیل اور فرشتے محبت کرتے ہیں، زمین والوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دو۔ جب تم ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کہ فرشتے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے۔ یہ اللہ نے طریقہ بتایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس لیے ذکر کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، کائنات کی محبت چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں، تو آپ ذکر کے ساتھ جڑ جائیں۔ سمیع اللہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان پہ سیر تفریق ہے، ہر وقت الجھن میں رہتے ہیں اور بندش بھی ہے۔ بھائی سب سے پہلے تو یاد رکھیں، آپ کو کچھ بھی لگتا ہے تو اس پر ہم مطلب جو ہے وہ آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کو کچھ لگتا ہے تو ہم سمجھ لیں کہ واقعتاً وہ ہے، اس کی تو تشخیص کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو آپ الجھن بتا رہے ہیں، بیزاری بتا رہے ہیں، عموماً بیزاری رہنا، بیزار رہنا، دم گھٹنا اور اس طرح کنڈیشن جو ہے یہ عموماً جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میں دونوں چیزوں کا علاج بتا دیتا ہوں، چاہے وہ سیر تفریق ہو یا کچھ بھی ہو، آپ یہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ اور اس کے ساتھ آخری 2 کل جو ہیں وہ 21 مرتبہ، یہ صبح شام 7 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے نظر بد کا ہو، سیر تفریق کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ صبح شام پڑھائی کرنی ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ دور بیٹھے ہسبینڈ والی جو پڑھائی ہے وہ کتنے دن کرنی ہے؟ وہ 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو آپ کے جو رقیہ دم ہے، کیا اسے سننے سے کیا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ جنات والا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ، چاہے جادو کا مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، آپ وہ پڑھائی کریں، سنیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس ہفتہ دوبارہ بیٹھیں گے؟ ہاں انشاءاللہ بیٹھنا ہے۔ یہ کھلائے گئے جادو کا علاج بتا دیں۔ کھلایا گیا جادو، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ آپ کو جادو کھلایا گیا ہے، تو ہر بات پر شک کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس کا علاج بتا دیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اگر جادو کھلایا گیا ہو، پلایا گیا ہو، کچھ بھی ہو تو انشاءاللہ ضائع ہو جائے گا اس کا اثر۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، صبح بھی شام بھی۔ یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے انشاءاللہ۔ کھلایا ہوا جادو ہو، پلایا ہوا ہو، کوئی بھی اس طرح کا جادو جسم میں اثر ہو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا اثر ضائع ہو جائے گا۔
یہ ہسبینڈ کا دل نرم نہیں ہو رہا، پڑھائی وغیرہ بھی کر رہی ہیں لیکن وہ ان کے معاملات میں ان کے ساتھ بہتر نہیں ہو رہے، ان کا دل نرم نہیں ہو رہا۔ دیکھیں اگر تو ہے جادو جنات کی وجہ سے تفریق والا معاملہ، تو اس کے لیے ہم نے پڑھائی بتائی ہے، وہ کریں۔ سحر تفریق کے علاج کی ایک پوری ویڈیو موجود ہے، تو وہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جادو کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، یہ پانی پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی ان کے رویے میں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میری مدد کریں، ان پر کالا جادو ہے، ان کے زندگی کے معاملات کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں، ایک رشتہ آیا ہوا ہے لیکن وہ وہاں کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھیں کالے جادو کے حوالے سے میں ذکر کر دیتا ہوں، آپ یہ پڑھائی کریں گے تو اللہ کی رحمت اور فضل سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 مرتبہ، آخری 2 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، اور سارا دن میں آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے وہ ہے استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، غم بھی دور ہو جائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو یہ پڑھائی کرتا ہے جادو جنات سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، جادو جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور آپ پر جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو آپ چاہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں بہتر، تو اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ یہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان پر جادو جن کا مسئلہ ہے، کسی معالج نے ان پر 15 دن رقیہ وغیرہ کیا ہے لیکن جن کی حاضری نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے اور رات کو نیند بھی نہیں آتی؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ کسی مسئلے کے لیے حاضری ہونا ضروری ہے، حاضری جادو کے علاج یا جنات کے علاج کے لیے حاضری ضروری نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ زیادہ تر مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو حاضری کے بغیر ان کا علاج ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جادو ہے یا جنات ہیں، ہم نے ان کو پڑھائی کے ذریعے کمزور کر دینا ہے تاکہ وہ ہمارے اوپر اثر نہ انداز نہ ہو سکیں، ہمارے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ تو وہ میں ذکر بتا دیتا ہوں، وہ کریں، انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ صبح شام 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور صبح شام یہ پڑھنا ہے۔ اور جو پڑھائی میں آپ ذکر کر رہا ہوں یہ بھی صبح شام پانی پر دم کر کے پینی ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میاں بیوی میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں گھر میں سکون کے لیے؟ دیکھیں گھر میں سکون کے لیے سب سے پہلے تو آپ ذکر کے ساتھ جڑ جائیں، ذکر اللہ کا گھر میں کرنا شروع کر دیں۔ نحوست جادو کی ہو، جنات کی ہو، یا کوئی اور کسی گناہ کی نحوست ہو جس کی وجہ سے گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے، تو پڑھائی جو جادو کے علاج والی ہے وہ بھی کریں، اور ساتھ میں کثرت استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ شروع کر لیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ، چاہے وہ جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، یا ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے نحوست ہے، انشاءاللہ گھریلو جھگڑے، لڑائیاں، جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ سحر کا معاملہ ہے، نظر بد ہے، سر بہت زیادہ درد کرتا ہے، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، فیوچر کے حوالے سے کافی زیادہ خوف میں رہتے ہیں، اور تکلیف وغیرہ بھی، اور ان کی وائف کو بھی جو ان کے ڈیز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے، نظر بد کے مریضوں کو عموماً ایسے ہوتا ہے، میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ کریں، اللہ کی رحمت سے آپ بالکل بہتر ہو جائیں گے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ فقیری سے، تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں کہتا ہے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم جو ہو وہ تمہارا آگے کیا بنے گا، تمہیں اس چیز سے ڈراتا ہے، فیوچر سے ڈراتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں غنی کروں گا، تمہیں میں اور زیادہ بڑھاؤں گا، تمہیں زیادہ رزق دوں گا۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، یہ شیطان جھوٹا ہے۔ تو ایک تو جس اللہ نے آپ کو یہاں تک لے آیا ہے، جتنا اس نے نوازا ہے، آگے اس نے تمہارے لیے سوچا ہوگا، کیونکہ اس نے پالنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوشش کرتے رہیں جتنی انسان کر سکتا ہے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں نے اتنی کوشش کی ہے، آگے تو فضل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور فضل کر دیتا ہے، جن کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ساتھ میں پڑھائی یہ کریں، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ جادو پلٹنے والے وظیفے کے دوران سبز رنگ کے نشان پڑے تھے جو کہ اب غائب ہو گئے ہیں، کیا اثرات پلٹ گئے ہیں؟
نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال آپ پڑھائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. ہم محفوظ رہنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی بتائی ہے وہ بتاتے ہیں، وہ کرتے رہیں. جو سبز رنگ کے نشان پڑنا یہ کسی اور چیز کی علامت بھی ہو سکتی ہے. نظر بد کی وجہ سے بھی ایسے نشانات پڑ جاتے ہیں، اور بسا اوقات جادو کی وجہ سے بھی ایسے نشانات پڑ جاتے ہیں. تو اگر وہ ختم ہو گئے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے اوپر سے اثر ختم ہو گیا ہے. اولاد کی بندش کی پڑھائی کر رہی ہوں ہفتے سے. کل خواب میں نے ایک بہت خوبصورت بچی دیکھی ہے جسے میں اٹھا رہی ہوں. تو بہت اچھا خواب ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نورینہ سے نوازیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا خواب ہے، پڑھائی جاری رکھیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. سورہ بقرہ کس ٹائم پڑھنا سب سے افضل ہے؟ سورہ بقرہ صبح فجر کے بعد پڑھیں تو بہت ہی زیادہ افضل ہے. فجر کے بعد جو بھی قرآن پاک پڑھتا ہے تو یہ بہت زیادہ افضل ٹائم ہوتا ہے. باقی دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا یہ جادو کی علامات میں سے ہے کہ خواب میں کوئی لڑکی پائپ سے پانی ڈالتی ہے، آس پاس کی دیواریں گر جاتی ہیں؟ نہیں، یہ جادو کی علامات میں سے نہیں ہے. یہ پورا خواب بتایا جائے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی. کیا دھوئیں کے ذریعے جادو پھیلایا جا سکتا ہے یا پھیلایا جاتا ہے؟ دھونی کے ذریعے عموماً لوگ وہ جو ہیں وہ کرتے ہیں کچھ اس طرح کے عمل. دھونی سے وہ جادو جنات کا علاج کرتے ہیں. تو بسا اوقات کئی لوگ، کئی جادوگر جو ہیں وہ دھونی کے ذریعے جنات کو یعنی کہ حاضر کرنے کا کوئی عمل کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے اس طرح کا عمل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے اذکار کیے ہوئے ہیں، چاہے دھونیاں دے، چاہے تعویذ کرے، چاہے جو بھی کرے، آپ پر اثر نہیں کر سکتے. جو بندہ اذکار میں ہوتا ہے نہ جادو اثر کرتا ہے، نہ جنات اثر کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ. سورہ توبہ کی آخری آیت والا جو عمل ہے وہ مستقل کیا جا سکتا ہے؟ اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ ہاں اجازت ہے. ہم الحمدللہ جو بھی عمل بتاتے ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے، وہ کر سکتے ہیں. یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، خواب بھی بہت زیادہ برے آتے ہیں، کچھ حال بتائیں. رات کو سونے کے اذکار کریں. خواب برے آتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسئلہ بہتر ہو جائے گا. برے خواب آئیں یا کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو سونے کے اذکار لازمی شروع کر دیں. باقی جادو کا مسئلہ، جو جادو کے علاج کے لیے پڑھائی ہم نے بتائی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کریں. میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، کسی قسم کا بھی جادو ہے، کوئی بھی جادو ہے، ہر مریض یہ پڑھائی کر سکتا ہے. ہر مریض کے لیے یہ پڑھائی فائدہ مند ہے. اور یہ پڑھائی کرتے ہوئے نہ تو انشاءاللہ کوئی خطرہ ہے کہ جادو جنات کا حملہ ہو جائے گا اور نہ کوئی نقصان کا ڈر ہے. یہ الحمدللہ یہ ایسی پڑھائی ہے جس سے آہستہ آہستہ آپ کے جادو کا علاج ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے جادو ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ بھی نہیں ہوتا اور پہلے والا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ پڑھائی بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی پڑھائی ہے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ پڑھائی صبح شام کریں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفار چلتے پھرتے سارا دن میں کثرت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. مولانا صاحب، ان جاب اور شادی کا مسئلہ ہے، جس بھی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے. آپ کی یوٹیوب کی ویڈیو سے میں نے پڑھائی لی تھی سورۃ البقرہ اور سورۃ الناس وغیرہ والی 33 بار، وہ میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کے بعد جب بھی وہ پانی پہ دم کر کے پانی پیتا ہوں تو پانی کا ذائقہ بہت زیادہ کڑوا آتا ہے اور خواب بھی بہت زیادہ عجیب آتے ہیں. بھائی پانی کا ذائقہ اگر کڑوا ہے تو ممکن ہے کوئی شیطانی اثر ہو. آپ پڑھائی جاری رکھیں. اور پڑھائی، اب آپ کا مسئلہ پتہ نہیں کیسا ہے، کیونکہ معاملے کو چیک کر کے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کون سی قسم ہے. لیکن اگر آپ علاج والی پڑھائی جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جادو کا اثر جو بھی ہوا وہ ختم ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. میری امی خواب میں مجھے بچی کی صورت میں دیکھتی ہیں کہ وہ مجھے گود میں اٹھائے ہوئے ہے، جبکہ ان کی عمر 25 سال سے اوپر ہے. والدہ حیات ہے؟ یہ لکھا نہیں ہوا، میرے حیات ہے. اچھا خواب ہے، اچھا خواب ہے. اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. جن کے ساتھ اولاد کا مسئلہ ہے، کیا وہ میڈیکل والا علاج بھی ساتھ ساتھ کریں؟ ہاں میڈیکل والا علاج بھی کر سکتے ہیں. اس سے جو ہے وہ ہم نہیں روکتے. لیکن عموماً مریضوں کو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اور بسا اوقات اکثر مریضوں کو جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو بھی الحمدللہ پڑھائی اور عمل ہم بتاتے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں اور اولاد نورینہ سے نواز دیتے ہیں.
ایک خواب میں سفید بالو کو پیچھے بھاگتے دیکھنا کیا ہے؟ یہ اس کی خواب کی نوعیت کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر تو آپ اس کو خوش ہو رہے ہیں دیکھ کے تو یہ اچھا خواب ہے، اگر آپ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، وہ پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ برا خواب ہے اور شیطانی اثر ہو سکتا ہے۔ سونے کا اذکار کریں، خواب کا اثر زائل کر دیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ یو کے سے آ رہے ہیں ہم، اگلے ہفتے میں پہنچنا ہے، تو آپ سے ملنا ہے، کیا آپ جنات کا مسئلہ ہے، آپ اسلام آباد کب آ رہے ہیں بتا سکتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ رابطہ کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، تو آپ کو بتا دیا جائے گا جو بھی ٹائم ہوا انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ ویسے ابھی اسلام آباد کا چکر نہیں ہے فی الحال، تو اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ یہ کاروبار کے مسئلے کے حوالے سے بتا دیں، کاروبار میں برکت کے لیے۔ دیکھیں، کاروبار کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کاروبار میں برکت کے لیے کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ کرنے سے فرمایا تم وہ کرو گے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے تمہارے کاروبار میں برکت آئے گی، تمہیں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، ایک درود ابراہیمی، درود شریف، اور دوسرا استغفار۔ یہ دو عمل کرنے والا، دو عمل جو بندہ کرے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اسے وہاں سے عطا کیا جائے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن مجید میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا۔ تو آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بڑھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ برکت ہو، تو یہ دو عمل شروع کر لیں، 5 وقت کی نماز شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے برکت آئے گی کہ آپ گمان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایک عرصہ آپ سے پڑھائی لی ہوئی ہے، ان کی طلاق کا مسئلہ تھا، پچھلے بدھ کو آخری طلاق ہونی تھی جو کہ اللہ نے کرم کیا ہے اور ٹل گئی ہے، تو ابھی بھی وہ مجھ سے اکثر غصہ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جانے کا بولتے ہیں، تو اس وقت ایسا کیا پڑھوں کہ وہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں جب غصے میں ہوں۔ باقی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کے معاملات بہتر کریں اور آپ کے جو ہے اس زندگی کو خوشیوں اور خوشحالیوں میں بدلے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھائی کر رہی ہوں، میرے ہسبینڈ پھر بھی مجھے طلاق دینے کا کہہ رہے ہیں، وہ رک نہیں رہے، کچھ بتائیں پلیز۔ آپ تہجد کی نماز شروع کر دیں اور کثرت استغفار شروع کر دیں۔ آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے معاملات آسانی فرمائے، پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ بار بار بندش ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ آپ پہلے تو بات یہ ہے کہ بندش آپ کہتے کسے ہیں، کیا مسئلہ پیش آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ بندش کا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا علاج کریں گے، اس کا علاج بتائیں گے۔ سورہ فلق ناس کسی بھی طرح کا جادو ہے، کسی بھی طرح کی بندش ہے، اس کا علاج ہے 33 مرتبہ پڑھیں، 7 دن پڑھ لیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد حفاظتی اذکار، جو حفاظتی پڑھائی ہم نے بتائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے کوئی بھی کسی قسم کا بھی جادو ہوگا انشاءاللہ وہ ختم بھی ہو جائے گا اور دوبارہ اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ خواب کے اندر کوئی دربار دیکھنا کیسا ہے؟ دربار کس طرح دیکھا ہے، کیا خواب دیکھا ہے؟ دربار صرف دیکھنے سے ایسے خواب کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی، پورا خواب بتائیں گے کہ وہاں پر آپ جا کر کیا کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ مجھے خواب میں بہت زیادہ گندا پانی نظر آتا ہے، بہت دفعہ یہ خواب دیکھتی ہوں۔ گندا پانی کس صورت میں نظر آتا ہے؟ آپ کے قریب بہتا ہوا نظر آتا ہے یا آپ خود کو پانی میں پاتی ہیں، مطلب کہ پانی میں گری ہوئی ہیں یا پھنسی ہوئی ہیں یا کچھ اس طرح کا؟ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو شیطانی اثر کا مسئلہ ہے۔ حفاظتی اذکار کریں، سونے کے اذکار کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شر سے محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر ویسے گندا پانی دیکھتی ہیں دور سے تو اس میں اپنا محاسبہ کریں، اعمال میں کمزوری کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے گھر بار کے معاملات کو بہتر کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ نوید احمد بھائی کا سوال ہے، خواب میں مختلف کرنسی والے بہت سارے سکوں کا ملنا، اس کی تعبیر بتا دیں، یہ خواب کافی دفعہ آ چکا ہے ان کو۔ ہاں، یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کرنسی ملنا، پیسہ ملنا، انشاءاللہ اللہ دین اور دنیا کی بھلائی دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا خواب آیا ہے کہ چھوٹا بچہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ میں کالا جن ہوں، اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، یہ جادو کو پلٹنے والا وظیفہ کر رہی ہیں۔
دیکھیں آپ پڑھائی کرتے رہیں، چاہے وہ کوئی بھی جن ہو، جادو ہو، جادوگر ہو، وہ ممکن ہے بسا اوقات سامنے آتے ہیں شیاطین اس چیز سے ڈرانے کے لیے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ عمل نہ کریں، تو آپ پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ کہ بچہ سویا ہوا ڈرتا ہے اور پھر اٹھ کر روتا ہے، اس کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ اسد وحید بھائی کا سوال ہے۔ جی پیارے بھائی، بچوں کے لیے میں کچھ دعائیں بتا رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ کرنے سے انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری آ جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات صبح و شام پڑھ کے بچوں کو دم کریں 7 مرتبہ، آخری 3 کل، اور ساتھ میں یہ دعائیں ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا بچوں کو سکھائیں، اگر بچے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود ان کو جو ہے وہ دم کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ یہ گھر میں کافی زیادہ پریشانی اور بیماری ہے، چھوٹا بھائی نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے اور کافی لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے گھر میں۔ گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ پڑھائی بتا رہے ہیں ہم، وہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ گھر میں نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، جادو کی نحوست کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے معاملات بنتے ہیں، تو وہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ وہ پڑھائی کون سی ہے؟ پڑھائی میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں چلائی جائے، سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائی جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والے معاملات ہو جائیں گے۔ شادی کے 2 سال ہو گئے ہیں، 8 ماہ بعد جو حمل ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، جو کہ بچہ اب نارمل بھی تھا، تو کافی زیادہ معاملات خراب ہیں، کوئی حل بتائیں۔ جو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہت سارے معاملات و وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، بسا اوقات تو شیطانی اثر کی وجہ سے ایسا معاملہ بنتا ہے، تو اس کے لیے میں کچھ پڑھائی بتا رہا ہوں، وہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع، یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں: اے اللہ پیدا کرنے والے، تصویریں بنانے والے، عطا کرنے والے، عطا کیا کر، عطا ہم مانگ کیا رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 4 اللہ کے نام بھی 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سورہ محمد، سورہ مریم 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفار 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی دن میں 1 مرتبہ ہی کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے، اللہ اولاد نورینہ سے بھی نوازیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اشارہ ہو تو سورہ فلق ناس اور صبح و شام کے اذکار یہ روٹین کے ساتھ کریں۔ بسا اوقات شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں، اس پر میں نے ایک پوری ویڈیو بھی بنائی ہے، تو آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر لیں گے۔ نیٹ کا پرابلم ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس نہ آ سکے تو اس کا بھی علاج آپ کر سکیں گے؟ مطلب اگر وہ خود نہ کر سکے آپ کر دیں گے؟ نہیں، اب ہم علاج بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں آ سکتا تو وہ جو ہے وہ ہم علاج بتاتے ہیں، وہ کرے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کر نہیں سکتا تو پھر رقیہ دم ہے وہ سنیں، انشاءاللہ اس سے سننے سے بھی جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر شادی کسی ایسے گھر میں ہو جائے جہاں ساس کی نظر نہ ٹھیک ہو اور وہ جادو وغیرہ کرتی ہو تو ان سے کیسے بچا جائے؟ آپ حفاظتی اذکار کرتے رہیں اپنے، کوئی چاہے وہ جادو کرتا ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ یہ پرویز حسین بھائی کا سوال ہے کہ ان کے والد صاحب اور بھائی ان سے کافی زیادہ بدزل ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوئی اور انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کو لگتا ہے یہ سارے پہلے معاملہ ٹھیک تھے، یہ جادو کی وجہ سے اچانک یہ سارے معاملات بنے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو آپ جادو کے علاج والی پڑھائی کریں تاکہ ان پر بھی آپ پر بھی اثر ختم ہو جائے، انشاءاللہ اللہ جب اثر ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ تو استغفار آپ کثرت سے کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھیں، اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح شام پڑھ کے ان کی طرف بھی اپنے آپ پر بھی پھونکا کریں۔ استغفار 1000 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 700 مرتبہ یہ شروع کر لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے، جو بھی پریشانی رکاوٹ تکلیف ہوگی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے والد کی کافی طبیعت خراب رہتی ہے اور وہ گالیاں وغیرہ بھی کافی نکالتے ہیں اور انہیں جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ ان کو میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔
اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ صبح شام، اور سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ. یہ پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی. عزت اور مرتبے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ آپ عزت کے لیے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات بتائی ہیں، ذکر بتایا ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے، مرتبہ بھی دیں گے. تو ذکر کے ساتھ سب سے پہلی میں نے جہاں سے ہم نے شروع کیا سیشن، اس وقت ایک چیز بتائی ہے کہ جو بندہ ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی کرتے ہیں اور دنیا والوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں. تو ذکر، استغفار، ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہیں. ان کے ساتھ آپ جڑ جائیں، یہ ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عزتوں سے بھی نوازیں گے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی ڈال دی جائے گی. آپ سے رشتوں کے لیے پڑھائی لی تھی، وہ 1 ہفتہ ہو گیا کرتے ہوئے. خواب میں دیکھتی ہیں کہ ایک بسیدہ قسم کا کیل ہوتا ہے جو لوہے کا، وہ دیکھتی ہیں خواب میں. شیطانی اثر کا بھی مسئلہ ہے. آپ رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سنیں تاکہ شیطانی اثر جو بھی ہے آپ پر وہ ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کر دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا ہے، پڑھائی کریں، انشاءاللہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ عادی جمیل بھائی کا سوال ہے کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، ان کی جتنی بھی بکریاں ہیں وہ ساری مر جاتی ہیں. بھائی آپ جو ہے وہ اذانیں دیں گھر میں، یا جو بھی آپ کا ڈیرا وغیرہ ہے وہاں پر کونوں میں اذانیں دیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں یا چلائیں اگر کر نہیں سکتے تو. باقی یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے چھڑکاؤ کریں. انشاءاللہ اگر کوئی جادو، جنات، حسد نظر کا مسئلہ ہوگا تو وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. خواب میں سانپ، بچھو وغیرہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں. کس صورت میں نظر آتے ہیں؟ اگر تو خواب میں سانپ، بچھو وغیرہ ویسے چلتے پھرتے نظر آئیں تو وہ شیطانی اثر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ آپ کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا ڈنگ مار رہے ہیں تو یہ جادو کی یا جنات کی علامات میں سے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیت 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کوئی بھی جادو جنات کا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. اور رات کو سونے سے پہلے سونے کے اذکار لازمی کریں. یہ امتحان میں جانے سے پہلے کے لیے کوئی وظیفہ بتاتے ہیں؟ دیکھیں امتحان کے لیے جو ہے وہ آپ امتحان میں کامیابی کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیت لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے. کوئی بھی امتحان ہے وہ انشاءاللہ آپ اس میں جانے سے پہلے وہاں پر جا کر آپ یہ پڑھیں قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں کامیابی کے لیے، وہاں پر کامیابی کے لیے یہ دعا بہت ہی اچھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہاں پر مجھے سچوں کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور یہاں پر میرے لیے اپنی طرف سے کوئی فرشتہ مددگار بھی. تو اللہ کے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کی جاتی ہے. تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. ایک کراچی آپ کب آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جلدی چکر لگے گا، انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. یہ وسیم شیخ بھائی کہہ رہے ہیں میرا نام لے کر خصوصی دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات پریشانیاں دور کرے اور دنیا و آخرت میں آپ کو کامیابیوں سے نوازے. خواب میں اپنے آپ کو ٹرین میں دیکھنا. کس صورت میں آپ دیکھتے ہیں یہ وضاحت کریں. خواب میں ٹرین میں دیکھنا، یہ ٹرین چل رہی ہے یا کس صورت میں دیکھتے ہیں، یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر آپ کو پھر بتایا جائے گا.
یہ بچے بہت زیادہ ضدی ہیں اور ان کی پڑھائی کے لیے بھی کچھ بتائیں. ایک بہن کا سوال ہے. بچوں کے لیے سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ پانی پر اور کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. کوئی نہیں. آپ کی فیس کتنی ہے اگر آپ کے پاس آ کر علاج کروانا ہو؟ ہماری کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ. یہاں پر ہم جو ہے فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں جو بھی یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ، اور ہفتہ اور اتوار کو علاج کرتے ہیں. تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا آپ آ سکتے ہیں. شادی کے وظیفہ بتا دیں. شادی کے لیے شادی کے لیے میں ذکر کر دیتا ہوں. اگر جادو کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی، اور اگر جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں آپ یہ پڑھائی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، اور سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے. آپ کا رقیہ دم کون سا ہے؟ ایک بہن کا سوال ہے. ہمارے چینل پہ جائیں، قرآن سے روحانی علاج چینل کا نام ہے، وہاں پر رقیۃ الشرعیہ کے نام سے رقیہ دم موجود ہے. جادو جنات کے علاج کے لیے، یہ کارڈ کے لیے اس کا تھمبنیل ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. یہ پرویز بھائی جس کے والد اور بھائی جو ہم سے بدزل ہو گئے تھے، آگے سوال پوچھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھائی کتنے دن کرنی ہے، اور وہ دوسرے گھر میں دوست کے گھر میں رہ رہے ہیں تو وہ ان پر پڑھائی نہیں پھونک سکتے، پڑھ کر دم نہیں کر سکتے. ویسے ہی بس آپ وہاں سے ان کی نیت کر کے پڑھتے رہیں، اور جب تک آپ جو ہے معاملات بہتر نہیں ہو جاتے تب تک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ جلدی اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہمارے گھر میں لگاتار 7 سے 8 سالوں میں 5 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہے بتا سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ کیونکہ زندگی موت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لیکن اگر کہا جائے کہ وہاں پر جادو یا جنات کا کوئی مسئلہ ہے، جادو جنات کی وجہ سے بھی بیماری لگائی جا سکتی ہے، اور بیماری کے ذریعے سے انسان کو جو ہے مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو یہ چیک کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ملتا ہے حدیث میں کہ وہ ان پر جادو کیا گیا تھا. جب انہوں نے اپنا علاج کروایا اور پوچھا جس نے جادو کیا تھا کہ کیوں کیا ہے، تو ان کی لونڈی نے کیا تھا. اس نے کہا جی میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ فوت ہو جائیں اور میں آزاد ہو جاؤں. تو سیدہ عائشہ نے اس کو آگے فروخت کروا دیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا جادو ہو سکتا ہے. بہرحال اگر آپ اذکار کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ پر وہ جادو اثر نہیں کرے گا. آپ کے کوئی بھی گھر کے معاملات ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. لاہور کا کوئی چکر کا پلان ہے؟ انشاءاللہ ایک ویک میں، نیکسٹ ویک میں چکر لگنا ہے لاہور کا. میرے مسلز میں کافی زیادہ پین ہے، ڈاکٹر سے آرام نہیں آ رہا، کوئی حل بتا دیں. میں پڑھائی بھی بتا دیتا ہوں اور طریقہ علاج بھی بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. کلونجی اور زیتون کے تیل پر دم کر لینا ہے، پانی پر بھی دم کر لینا ہے، پانی پی لینا ہے. ہم وزن کلونجی اور زیتون کا تیل لے کے اس کو لگانا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور فضل سے وہ بہتری آ جائے گی معاملات میں. یہ آپ سے جادو جنات کی میں نے پڑھائی لی تھی، تو ابھی انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کی پوری فیملی کسی سے ڈر کر گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہ شیطانی اثر ہے، شیطان آپ کو ڈرا رہا ہے تاکہ آپ. پھر اگلے دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بھائی کو کسی نے گولی مار دی ہے. ہاں، شیطان آپ کو ڈرا رہا ہے. جب علاج کے لیے پڑھائی کریں تو شیطان بسا اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ آپ ڈر جائیں اور پڑھائی چھوڑ دیں.
تو آپ نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ پڑھائی کرتے رہیں، اللہ آسانی والے معاملات کریں گے۔